حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے سے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ما سوا امانت کے۔ قیامت کے دن ایک بندہ کو لایا جائے گا، خواہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہو۔ اس سے کہا جائے گا کہ اپنی امانت کو ادا کر۔ وہ کہے گا کہ اے رب، میں اب کیسے امانت کو ادا کروں؟ اب تو دنیا ختم ہو چکی ہے۔ پھر کہا جائے گا اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اس کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ پھر اس کے سامنے اس امانت کی مثل پیش کی جائے گی، جس شکل و صورت میں اس کو وہ امانت دنیا میں پیش کی گئی تھی، وہ اس کو پہچان لے گا۔ وہ اس امانت کے پیچھے دوزخ کے ایک گڑھے میں اترے گا، حتیٰ کہ اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھے گا، اور جب وہ گمان کر لے گا کہ وہ اس گڑھے میں سے باہر نکل رہا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گڑھے میں نیچے گرتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود نے کہا، نماز امانت ہے اور وضو امانت ہے، نماز امانت ہے اور وضو امانت ہے، وزن امانت ہے اور پیمائش امانت ہے۔ اور انہوں نے کئی چیزیں گنی، اور ان سب سے بڑی امانت وہ ہے جو لوگ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں۔ زادان کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت برہ بن عازب کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا جس طرح حضرت ابن مسعود نے بیان کیا تھا، اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت رکھنے والوں کو اس کی امانت ادا کرو۔ مکارم الاخلاق، رقم الحدیث 145، شعب الایمان، جلد نمبر 4، رقم الحدیث 5266، مطبع دار الکتاب۔